کرتے ہوئے پایا۔ اب اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ میرے بندے کس چیز سے ڈر رہے تھے، کس چیز سے ڈر رہے تھے، کس چیز سے ڈرنے کا سوال کر رہے تھے، کس چیز سے بچاؤ کا سوال کر رہے تھے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرے وہ بندے جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیرے وہ بندے جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے خوف کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا ان میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا میرے ان بندوں نے جہنم کی تپش کو دیکھا ہے؟ کیا ان میرے بندوں نے میرے اس جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے؟ کیا اس کی سختی کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرے ان بندوں نے نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ جہنم کی تپش کو دیکھا ہے، نہ جہنم کی تیزی کو دیکھا ہے، نہ جہنم کی سختی کو دیکھا ہے، تیرے کسی عذاب کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ اگر وہ بندے میری جہنم کو دیکھ لے، جہنم کی آگ کو دیکھ لے، جہنم کی تپش کو دیکھ لے، جہنم کی سختی کو دیکھ لے تو میرے ان بندوں کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا اگر تیرے بندے اگر جہنم کو دیکھ لے، جہنم کی تپش کو دیکھ لیں گے تو رات و دن سجدے میں پڑے سجدے میں پڑے رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی تو ہم بے چین ہو جاتے اور وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی آگ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اچھا اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ وہ سوال کس چیز کا کر رہے تھے، مانگ کس چیز کو رہے تھے، کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے بچنے کا سوال اور جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کے عیش و آرام کو دیکھا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرے ان بندوں نے نہ ہی تو جنت کو دیکھا ہے، نہ ہی جنت کے عیش و آرام کو دیکھا ہے، نہ ہی جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے، جنت کے عیش و آرام کو دیکھ لے تب ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا جہنم کے ڈر سے تیرے خوف میں تیرے خوف سے وہ سجدہ کر رہے تھے، اب جب جنت کو دیکھ لیں گے تب جنت کی طلب میں رات و دن سجدے میں پڑے گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اب اللہ فرماتا ہے اب سنیے گا کہ اب اللہ فرماتا ہے ایسی مجلس والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو لوگ اس طریقے سے جمع ہو کر کے میرا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر سنتے ہیں تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان تمام لوگوں کی قیامت کے دن بخشا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم مذہب اسلام علماء اہل سنت نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی ایسی محفلوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ قرآن کی محفل، درس قرآن کی محفل سب سے بہتر، سبحان اللہ، سب سے بہتر۔ دنیا کے جتنی بھی ذکر ہیں، جو بھی چیز کوئی انسان کوئی مفتی کوئی بھی بیان کرے وہ سب کرتا قرآن سے، قرآن و حدیث، حدیث قرآن کا ترجمہ، سب کچھ ہے قرآن سے۔ تو کبھی ایسی محفل سے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادوں کو پورا کرے گا، سب نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔
یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، میں کچھ باتیں آپ کو، کچھ نصیحت اور کچھ باتیں اور عملی باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو میں نے آیت کریمہ کی ٹکڑا کی تلاوت کی کی بس قلوبی فلا تکفروا، کہ میرا شکریہ ادا کرو نا شکری۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا پر بھیجا، شکریہ تو بس قلوبی شکر کا لغوی معنی آتا ہے اظہار کرنا، اقرار کرنا، قدردانی کرنا، بے شک یہ شکر کا معنی۔ اور اصطلاح میں شکر کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کے بدلے ہاتھ سے، سر کے اشارے سے، یا منہ کے اشارے سے، یا زبان سے تعریف کر دینا، بے شک یہ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت پا کر کے آپ زبان سے شکریہ ادا کر دیتے ہیں، بے شک کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، تو یہ اصطلاح میں شکر ہے۔ اب میرے دوستو، کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے۔ ہمیں آپ نے کوئی چیز دی تو ہم نے زبان سے آپ کی تعریف کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھول نوازے، بہت اچھے آپ بات کرتے ہیں۔ تو نعمتیں ملتی رہتی ہیں، انسان شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان نے کسی کچھ دیا، انسان شکر ادا کرتا ہے۔ تو وہ نعمتیں انسان کی گنتی میں ہے کہ ہمیں فلاں شخص نے یہ دی، ہمیں فلاں شخص نے یہ دیا، انسان شکر ادا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں کو عطا فرمایا ہے؟ کوئی شمار ہے؟ کوئی شمار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے بشکروا لی، کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ تو اب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک طرف تو اللہ یہ فرما رہا ہے بشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، نا شکری نہ کرو، اور ایک طرف یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانتے ہی نہیں ہے، اس کی نعمتیں ہمارے شمار میں ہی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، جب تک کہ نعمتیں شمار میں نہیں ہوں گی تو ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کر پائیں گے؟ جب ہم اس کی نعمتوں کو گن ہی نہیں پا رہے ہیں تو اس کی کتنی نعمتیں ہیں تو ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اب حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ، ایک فرما رہا ہے کہ بشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، دوسری طرف ہم اس کی نعمتوں کو نہیں جانتے ہیں تو ہم اس کا کما حق وہ شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہوا کرتے ہیں، یعنی انسان کے بدن میں جو جوڑ ہے وہ 360 جوڑ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، انسان ایک دن میں 360 صدقے کر دیا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم 360 صدقے بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان اگر صدقہ کرے گا تو کچھ ہی پر جا کر کے سمٹ کر رہ جائے گا، انسان روزانہ 360 صدقے ادا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مال کو خرچ کرنا، مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے بھائی کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں خندہ پیشانی کے ساتھ مل جانا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ ایک مسلمان بھائی
کا اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ و معانقہ کرنا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. ایک مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. ایک مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کے غم میں شریک ہو جانا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. ایک مسلمان بھائی کے راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. تو اے میرے صحابہ صرف مال کو خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے صدقے ادا کیے جائیں تو یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. صحابہ کرام پھر عرض کرنے لگے اے مالک و مولا یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اس طریقے سے بھی 360 صدقے ادا نہیں کر سکتے. اس طریقے سے بھی ہم 150 میں جا کر کے سمٹ کر رہ جائیں گے. ہم روزانہ اتنے صدقے نہیں ادا کر سکتے. اب میرے دوستو ذرا غور تو کیجئے صحابہ کرام عرض کرتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اتنے بھی ادا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ ہم اتنے صدقے کیسے کر پائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر تم یہ نہ کر سکو تو سنو تم یہ کر کرنا کہ ہر روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تم 2 رکعت نماز عشاء کی ادا کر لیا کرنا. اللہ تعالیٰ تمہیں 360 صدقوں کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ 2 رکعت نماز اشراق کی نماز فجر پڑھنے کے بعد میں 20 منٹ سورج نکلنے کے بعد میں 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے 360 صدقوں کا ثواب عطا فرمائے. اب میرے دوستوں عزیزوں انسان کو صدقہ انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا. میں آپ کو طریقہ ایک بتلاؤں کہ انسان کو شکر ادا کرنا بڑا بھاری ہوا کرتا ہے لیکن 2 چیزیں ایسی بیان کی ہیں اگر ان 2 چیزوں کو انسان اپنے ذہن و دماغ میں رکھے تو انسان خدا کا شکر ادا کرتا رہے گا. انسان خدا کا شکر ادا کرتا رہے گا. وہ دونوں چیزیں اپنے دل میں رکھ لیجئے, ذہن میں رکھ لیجئے محفوظ. وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی معاملات اور دینی معاملات. کہ دنیاوی معاملات میں انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے. کیا مطلب دنیاوی؟ یعنی دنیا داری میں انسان کسی دوسرے انسان کی طرف دیکھے تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھے گا تو خدا کا شکر ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. آپ کہیں راستے میں جا رہے ہو, مثال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کہیں راستے میں آپ جا رہے ہو, آپ کسی جھوپڑی والے کو دیکھے اور آپ کا گھر بہت اچھا بنا ہوا ہو تو آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اے مالک و مولا اس شخص کے پاس تو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, اے مالک و مولا اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اے مالک و مولا تو نے تو میرے لیے بہترین مکان عطا فرمایا ہے, اے مالک و مولا میرے پاس تو بہترین بنگلہ ہے, میرے پاس تو بہترین چیز رہنے کے لیے ہے. آپ کسی ساکن والے کو چلتا ہوا دیکھیں تو آپ کا اور آپ کے پاس اچھی کوئی آپ گاڑی سے چل رہے ہو, آپ 4 پہیوں سے چل رہے ہو, آپ ہاتھ سے چل رہے ہو تو آپ خدا کا شکر ادا کیجئے. اے مالک و مولا یہ شخص ساکن سے چل رہا ہے یا پیدل چل رہا ہے, اے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گاڑی عطا فرمائی ہے, تو نے مجھے کار عطا فرمائی ہے. آپ کسی ایسا شخص کو دیکھیں جو کپڑے پہنے ہوئے نہ ہو, جس کے کپڑے بوسیدہ کپڑے ہو, پھٹے پرانے کپڑے ہو, آپ اچھے لباس میں ہو, خدا کا شکر ادا کیجئے. اے مالک و مولا اس کے پاس تو اچھے سے کپڑے نہیں ہے, اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھے کپڑے عطا فرمائے ہیں, اچھی چیزیں عطا فرمائی ہیں. کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو مانگتا پھر رہا ہو, آپ خدا کا شکر ادا کیجئے. اے مالک و مولا تو نے مجھے دولت سے نوازا ہے, اے مالک و مولا میرے پاس کھانے پینے کی خوب اشیاء موجود ہے, میرے پاس عیش و آرام کی اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں. یہ شخص مانگتا ہوا پھر رہا ہے, اے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اے مالک و مولا تو نے مجھے
بہترین چیزیں عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا، خدا کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی آپ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیں کہ فلاں شخص اتنا مالدار ہے، میں بھی اتنا مالدار ہو جاؤں، فلاں شخص کے پاس ایسی چیزیں ہیں، میرے پاس بھی ایسی چیزیں ہو جائے، تو آپ اس کی کوشش میں لگے رہیں گے، آپ خدا کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ اس طریقے سے آپ بھٹکتے چلے جائیں گے، آپ کو شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن یہیں پر جو آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ خدا کا شکر ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آپ کہتے چلے جائیں گے، خدا تیرا شکر ہے، خدا تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب دوسری بات، اب وہیں پر آپ دیکھیے کہ دینداری کا معاملہ، کہ دینداری کے معاملے میں یہ ہے کہ دینداری میں آپ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیے، آپ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیے۔ اوپر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ہم 2 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کوئی 2 وقت کی پڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ہم 3 وقت کی پڑھیں گے۔ کوئی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ہم 5 وقت کے ساتھ میں ہم تہجد بھی ادا کریں گے، ہم چاشنی بھی نماز ادا کریں گے، ہم اشراق کی بھی ادا کریں گے۔ یہ ہوتا ہے اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنے کا مطلب۔ تو میرے عزیزوں، اگر دنیا داری میں انسان نے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا تب شکر ادا کرتا رہے گا، اور دینداری میں انسان اپنے سے اوپر کی طرف دیکھے گا تو خدا کا شکر ادا کرتا رہے گا، تب خدا کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ انسان کو دنیا داری میں اپنے سے اوپر کی طرف نہیں دیکھے اور دینداری میں اپنے سے نیچے کی طرف نہ دیکھے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ارے فلاں شخص پڑھ رہا ہے 5 میں تو ہم ایک ہی وقت ہی پڑھ لیں، تو یہ خدا کا شکر نہیں ہوگا، کمی آ گئی، آپ کمی آ گئی۔ آپ دنیا داری میں اپنے سے نیچے کی طرف اور دینداری میں اپنے سے اوپر کی طرف۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے تھے کہ آپ کے پیر میں جوتے نہیں تھے، تپش تھی، پیر جل رہے تھے، آگ میں پڑ رہے تھے اور لوگ کچھ سواری سے جا رہے تھے۔ تو آپ نے دل میں کہا کہ اے مالک و مولا، یہ لوگ سواری سے چل رہے اور میں پیدل چل رہا ہوں، میں پیدل چل رہا ہوں۔ کچھ ہی دور بڑے تھے کہ آپ کیا دیکھتے کہ ایک شخص ایسا ملا جس کے پیر ہی نہ تھے، جس کے پیر ہی نہ تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فوراً خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا تیرا لاکھ شکریہ ہے، میرے پاس پیر تو ہے، یہ بندہ تیرا ایسا اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا، خدا کا شکر۔ تو انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا رہے، خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو یہ 2 چیز ہوئی، یہ دونوں چیزیں ایک میں ہیں کہ دنیا داری میں انسان اپنے سے نیچے کی طرف اور دینداری میں انسان اپنے سے اوپر کی طرف۔ انسان کا خدا کا شکر ادا کرنا آسان ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ انسان کبھی اپنی اصل کو نہ بھولے، انسان کبھی اپنے اصل کو نہ بھولے کہ ہم کیا تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب کیا بنا دیا، ہم کیا تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنا دیا، ہماری حقیقت کیا تھی اور اب ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ہے نا کہ انسان جب اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ خدا کا شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ حضرت ایاز کو آپ نے سنا ہوگا، محمود کے غلام ایاز سے سلطان محمود بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ کہ فطری چیزیں ہوا کرتی ہیں لوگوں کی کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اور وہ کسی سے لگاؤ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے دربار میں رہنے والے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخرکار بادشاہ اس سے بادشاہ کا لگاؤ یا فلاں صاحب کا لگاؤ اس سے زیادہ کیوں ہے، ہم سے کم کیوں ہے۔
یہ ایک جگہ جیسے 4-5 نوکر ہو اور جس کے پاس آپ کام کرتے ہو تو کسی ایک سے لگاؤ اس کا زیادہ ہو، تو اب دوسرے لوگ یہ دیکھا کرتے ہیں کہ آخرکار اس سے لگاؤ زیادہ کیوں، جی جی تو یہی حال، تو اب جس کا لگاؤ جن لوگوں سے کم ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا ملے کہ ہم اس کا لگاؤ کم کرا دیں، جی جی اس کا لگاؤ کم کرا کم دیں، کرا یہ سوچا کرتے ہیں۔ بے شک یہی حال حضرت ایاز کے ساتھ، حضرت ایاز سے سلطان محمود بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو اب درباریوں نے سوچا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ان سے لگاؤ کو کم کر دیا جائے۔ ایاز، حضرت ایاز کا معمول یہ تھا کہ ہر روز بیت المال میں جا کر کے جہاں پر حکومت کا مال رکھا رہا کرتا تھا اس کمرے میں جا کر کے آدھا گھنٹہ کمار بند کر لیا کرتے تھے اور آدھا گھنٹہ اسی کے اندر بیٹھے۔ تو اب محمود کے دربار میں، سلطان محمود کے دربار میں جو لوگ تھے انہوں نے جا کر کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ صاحب ایاز چوری کرتے ہیں، ایاز کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیت المال میں جا کر کے آدھا گھنٹہ کباڑ کو بند کر لیا کرتے ہیں اور اسی کے اندر رہتے ہیں، ایاز چوری کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے، جب وہ اس کمرے میں ہو، بیت المال میں ہو، تب ہمیں آ کر کے بتلانا۔ یہ لوگ انتظار میں رہے۔ حضرت ایاز کے یہ معمول تھا کہ ہر روز بیت المال میں جا کر کے آدھا گھنٹے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ایاز جیسے ہی بیت المال میں گئے، جو دربار کے دوسرے لوگ تھے فوراً پہنچ گئے سلطان محمود کے پاس کہ حضور دیکھ لیجئے ایاز چوری کر رہے ہیں، حضور دیکھ لیجئے کہ ایاز چوری کر رہے ہیں۔ اب بادشاہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے فوراً بیت المال کے کمرے پر پہنچ جاتے ہیں، بیت المال پر پہنچ جاتے ہیں، کباڑ بند پاتے ہیں، کباڑ بند تھی، دستک دیتے ہیں کہ ایاز کباڑ کھولیے۔ ایاز اندر سے آواز آتی ہے، ایاز آواز دیتے ہیں اچھا حضور ابھی کھولتا ہوں، اچھا حضور ابھی کھولتا ہوں، لیکن کباڑ نہ کھولی، کباڑ نہ کھلی۔ پھر سلطان نے آواز دی کہ ایاز کباڑ کھولیے، پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ اچھا حضور ابھی کھولتا ہوں، ابھی کھول رہا ہوں، لیکن کباڑ نہ کھلی۔ تو اب ساتھ کے لوگ کہنے لگے کہ بادشاہ صاحب، سلطان صاحب کھولے کیسے؟ جو مال چرایا اسے ٹھکانے سے لگاتے ہوں گے، اسے ٹھکانے سے لگاتے ہوں گے۔ تو اب بادشاہ سلطان محمود تیزی سے آواز دیتے ہیں کہ اے ایاز کباڑ کھولیے ورنہ سزا پاؤ گے، کباڑ کھولو۔ اب حضرت ایاز فوراً کباڑ کو کھول دیتے ہیں۔ جب کباڑ کو کھولا تو اب جو بادشاہ کے ساتھ اور لوگ تھے، تمام کے تمام لوگ سب اس کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ کہیں، اب سب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ چرایا ہوا مال کدھر ہے، چاروں طرف دیکھتے ہیں لیکن کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اب ان لوگوں کی نظر ایک صندوق پر جاتی ہے جو موٹے تالے سے بند تھا، اس صندوق کی طرف جاتی ہے۔ سلطان ایاز سے کہتے ہیں کہ اے ایاز اس صندوق کو کھولیے۔ حضرت ایاز عرض کرتے ہیں کہ حضور اس صندوق کو نہ کھولا جائے، اس صندوق کو نہ کھلوائیے، بس بند رہنے دیجیے۔ اب ساتھ والے جو لوگ تھے کہنے لگے بادشاہ صاحب اسی میں چرایا ہوا مال ہو سکتا ہے، اسی میں لگ رہا ہے۔ ایاز سے سلطان کہتے نہیں، اے ایاز تمہیں صندوق کھولنا پڑے گا، اس صندوق کو کھولیے۔ ایاز پھر کہتے ہیں حضور میرے راز کو پردے میں رکھا جائے، میرے عیب کو کھولا نہ جائے، اس میں میرے عیب جمع ہے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسی میں چرایا ہوا مال لگ رہا ہے، اسی میں لگ رہا ہے۔ سلطان کہتے ہیں نہیں اے ایاز تمہیں تالا کھولنا پڑے گا،
اب حضرت عیاض اس صندوق کو کھولتے ہیں. جب عیاض نے اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے, اس صندوق کے اندر 3 پھٹے پرانے کپڑے رکھے ہوئے تھے. 3 پھٹے پرانے کپڑے رکھے ہوئے تھے. اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے اندر تو پھٹے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں, بادشاہ سلطان محمود اب کہنے لگتے ہیں, اے عیاض آخرکار ماجرا کیا ہے؟ اس کے اندر تو یہ پھٹے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور اسے تم موٹے تالے سے بند کیے ہوئے ہو, آخرکار ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ آخرکار وجہ کیا ہے جو عیاض نے اتنی حفاظت سے یہ پھٹے پرانے کپڑے رکھے, یہ پھٹے پرانے کپڑے اتنی حفاظت سے صندوق کے اندر رکھے ہوئے ہیں. عیاض سے سلطان محمود پوچھتے ہیں, اے عیاض ذرا بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے, تم اتنی حفاظت سے کیوں ان کپڑے کو رکھے ہوئے ہو؟ تو اب ذرا غور سے سنیں عیاض کیا جواب دیتے ہیں. عیاض جواب دیتے ہیں, اے بادشاہ صاحب, سلطان صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ جس وقت مجھے آپ کے دربار میں لایا گیا تھا, جس وقت مجھے آپ کے دربار میں خرید کر کے لایا گیا تھا, اس وقت میرے بدن پر یہی پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے, اس وقت میرے تن پر یہی کپڑے تھے. اور جب میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں تو مجھے شاہی خزانے سے مجھے بہترین پوشاکیں مل گئی ہے, مجھے اچھے اچھے لباس مل گئے ہیں, مجھے اچھی اچھی چیزیں مل گئی ہے, عیش و آرام کی ساری چیزیں میرے لیے مہیا کر دی گئی ہے. اے بادشاہ صاحب اب میں ہر روز اس کمرے میں آ کر کے ان کپڑوں کو اپنے بدن پر ڈال لیا کرتا ہوں, اپنے بدن پر ان کپڑوں کو ڈال لیا کرتا ہوں. اس لیے ڈالتا ہوں اور میں اپنے نفس سے کہتا ہوں, اے نفس تو تکبر نہ کرنا, اے نفس تو حسد نہ کرنا, اے نفس تو تکبر و بڑائی میں نہ آ جانا کہ تو ان اچھے اچھے لباسوں کو پہن کر کے کہیں تکبر نہ کرنے لگنا. اے نفس تیری حقیقت تو یہ ہے کہ جب تو اس دربار میں آیا تھا تو تیرے بدن پر یہ پھٹے پرانے کپڑے پڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب حقیقت دیکھی حضرت عیاض نے اس شاہی لباس کو نہ دیکھا, کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نے صرف شاہی لباس کو دیکھا تو میرا نفس تکبر کرے گا, میرا نفس خدا کا شکر ادا نہیں کرے گا. اس لیے آپ اپنے بدن پر ہر روز ان پھٹے پرانے کپڑوں کو ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے نفس سے کہتے تھے, اے نفس تیری حقیقت تو یہ ہے کہ جب تو یہاں پر آیا تھا تو تیرے بدن پر کوئی چیز نہیں تھی, تیرے بدن پر صرف یہ پھٹے پرانے کپڑے تھے. تو اے نفس تو خدا کا شکر ادا کرتا رہے کہ تیرے لیے بہترین پوشاکیں ملی ہے, بہترین چیزیں تجھے پہننے کے لیے ملی ہے. تو سمجھانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں, آپ دنیا میں جب آئے تھے تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اللہ رب العزت نے اب آپ کو گاڑی بھی عطا کی ہے, آپ کو کار بھی عطا کی ہے, آپ کو مکان بھی عطا کیا ہے, آپ کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے دی ہے. خدا کا شکر ادا کرتے رہو کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں ساری چیزیں عطا کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مذہب اسلام, مذہب اسلام, فیضان